کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس اتنی بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو آنو سمجھ نہیں آتی، باہر جا کے یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں، دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول وهو ما يدل على معنى في نفسها اما من صفتها ان يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال، أي حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أحد الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له، وإن من صفتها أن لا يقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة۔ القسم الثاني وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الاسم وهو مأخوذ من السمو وهو وهو العلو لاستعلائه على أخويه حيث يتركب منه وحده الكلام دون أخويه، وقيل من الوسم وهو العلامة لأنه علامة على مسماه۔ والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الفعل سمي به لتضمنه الفعل اللغوي وهو المصدر بس ماتن نے کہنا پہلے کہنا کہ کلمہ یا معنی فی نفسی پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ معنی فی نفسی پر دلالت نہ کرے وہ تو ہے نا حرف۔ اب پہلی صورت کہ کلمہ معنی فی نفسی پر دلالت کرے، پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا مقترن نہیں ہوگا۔ اگر وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو اس کو اسم کہتے ہیں، اگر وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ یہ تو ہے نا متن۔ تو ماتن نے کہا نا بل اول، تو شارح نے قسم قلب اعتراض جو بتایا تھا، اعتراض کا جواب ہے کہ اول یہ کلمہ کی صفت ہے، تو پھر تو چاہیے تھا کہ کہتا والاولا، کیونکہ کلمہ مؤنث ہے، موصول صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔ اس نے اول کیوں کہا؟ تو شارح نے جواب دیا کہ اول یہ کلمہ کی صفت نہیں، یہ صفت ہے قسم کی۔ قسم بھی مذکر ہے، اول بھی مذکر ہے، لہذا موصول صفت کے درمیان مطابقت ہے۔ سمجھ ہے جی؟ اور اول سے کیا مراد ہے؟ اول سے مراد ہے وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر۔ جی اب یہاں سے کہتے ہیں کہ ماتن نے پیچھے کہا کہ کلمہ یا معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے تو وہ تو حرف ہے۔ اب دوسری صورت، اب پہلی صورت کہ کلمہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، پھر اس کی دو صورتیں، یا وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ اسم ہے، اگر ملا ہوا نہ ہو تو اسم ہے، اگر ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے۔ تو ماتن نے کہا تھا نا بل اول، تو قسم نے کہا کہ شارح اعتراض کا جواب دیا کہ قسم یہ نہیں، اول یہ صفت ہے کلمہ کی، کلمہ مؤنث ہے تو پھر تو کہنا چاہیے تھا الاولا۔ الاولا، اس نے الاول کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اول یہ کلمہ کی صفت نہیں بلکہ یہ صفت ہے قسم کی۔ قسم بھی مذکر ہے اور اول بھی، یعنی مطلب ہے موصول صفت کے درمیان مطابقت ہے۔ اور اول سے کیا مراد ہے؟ شارح کہتے ہیں اول سے مراد ہے وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر۔ اب یہاں پر اما ان یقترنا، سمجھے من صفت ہا نکال کر وہ جو کل اعتراض کیا تھا وہی بتا جائے کہ اول سے مراد ہے نا وہ کلمہ جو معنی فی نفسہا پر، یہ ہے مبتدا، ان یقترنا یہ ہے خبر، اور ان فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اقتران کی تعویل میں کا، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ وصف ماض، تو لازم آئے گا وصف ماض کا ذات ماض پر، اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو شارح نے من صفت نکال کر اس نے بتا دیا کہ ان یقتر الاول کی خبر نہیں بلکہ یہ خبر ہے من صفت ہا کی۔
مینا اس کلمے کی صفت ہے، اور من صفت ہے یہ مبتدا، یہ بھی وصف ہے، اور ان یکترن بھی وصف ہے، لہذا وصف کا حمل وصف پر کے جائز ہے۔ جی آگے ماتن نے کہا کہ اما یقتنا، تو یہاں پر من صفت یا نکال کر اس نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ من صفت ہے یہ جو پہلے کہا نا کہ الاول تو وہ دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے ان یقترنا، اور ان فعل کو مصدر کی تعبیل میں کر دیتا ہے، یہ اقتران کے معنی، اور مصدر ہوتا ہے وصف ماض، تو لازم آئے گا وصف ماض کا حمل ذات ماض پر، جو کہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس نے جواب دیا کہ جو ان یکترنا الاول کی خبر نہیں بلکہ یہ خبر ہے من صفت ہا کی، جو کہتا ہے، اور من صفت ہا جو ہوتا ہے یہ بھی وصف ماض ہے، اور ان وصف ماض کا عمل وصف ماض پر ہے۔ ذالک المعنی شارع نے نکال کر بتا دیا کہ ان یکترا کے ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ معنی جس معنی پر دلالت کی گئی ہے بنفسہا، وہ ضمیر کا مرجع ہے وہ معنی جس معنی پر دلالت کی گئی ہے بنفسہا۔ فی الفام میں جو ہے نا یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل اصطلاحی ہے نا، فعل اصطلاحی کو کہتے ہیں نا جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ نا فعل اصطلاحی کی تعریف۔ یہ فعل اصطلاحی کی تعریف تمام مصادر پر سچی آتی ہے، کیونکہ مصادر ہے نا ضربن، مارنا، تو مارنا بھی تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے نا، تین زمانے میں کسی ایک زمانے کے اندر مارنا پایا جاتا ہے، تو یہ تو ضربوں پر فعل اصطلاحی کی تعریف سچی آتی ہے، تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ چل اب آگے ماتن نے کہا کہ ذالک المعنی، کہ یہ معنی جو ہے یہ دلالت کرتا ہے فی نفسہا، وہ معنی جس پر دلالت کی فی نفسہا، فی الفام میں نکال کر اس نے مثال کا جواب دیا کہ فعل اصطلاحی کی تعریف دخول غیر سے معنی، نہیں ہے، کیونکہ فعل اصطلاحی کہتے ہیں نا کہ وہ کلمہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو یہ تعریف مصادر پر بھی، سچی آتی ہے، کیونکہ مثلا کہو نا ضرب، مارنا، تو مارنا بھی جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر پایا جاتا ہے، سمجھے نا جی۔ تو شارع نے اس اعتراض کا دیا جواب۔ شارع کہتے کہ ہم نے جو فعل اصطلاحی کی تعریف کلمہ جو معنی دلالت کرے معنی فی نفسہا پر اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، تو مطلب ہے فی الفہم میں، یعنی مطلب ہے تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، اقتران سمجھنے میں ہو، یعنی تین زمانوں میں سے کہتے تھے، اور مصدر کا زمانہ تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ جو مقترن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فی الوجود، فی الفہم نہیں ہوتا، وہ فی الوجود ہوتا ہے، یعنی مارنا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جاتا ہے۔ مصدر کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ جو مقترن ہوتا ہے وہاں پر اقتران فی الوجود نہیں، فی الوجود ہوتا ہے، اقتران فی الفہم نہیں ہوتا، یعنی تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا نہیں جاتا ہے بلکہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جی تو شارع اس کا جواب فی الفام سے جواب دیتا ہے کہ کلمہ کی فعل جو تعریف کی کہ کلمہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، مطلب ہے فی الفہم، یعنی مطلب ہے تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، اور مصدر کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے لیکن فی الفہم نہیں ہوتا، یعنی بلکہ فی الوجود ہوتا ہے، یعنی تین زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھا نہیں جاتا بلکہ تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں مصدر والا معنی پایا جاتا ہے، سمجھے نا جی۔ اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، انہا نکال کر اس نے انہا سے جواب دیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فعل اصطلاحی کی تعریف تم نے یہ کی نا کہ فعل اصطلاحی وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو فی الفہم، ان تین زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھا جائے، تو یہ تعریف زید ضارب الآن یا زید ضارب الغدن یا زید ضارب الامس اس پر سچی آتی ہے، کیونکہ زید ضارب الآن سمجھا جائے، یہاں پر
زمانہ حال سمجھا جاتا ہے جی۔ کہ زید مارنے والا ہے اب، زید ضارب ام سے زبداد ہے یہاں پر زمانہ ماضی سمجھا جاتا ہے، اور زید ضارب غدن زمانہ مستقبل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ضارب جو ہے یہ فعل اصطلاحی نہیں ہے۔ چل تو اب یہاں سے ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فعل کی تعریف کی ہے کہ وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور تین تین زمانے میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو فی الفام، یعنی سمجھا جائے زمانہ، تین زمانے میں سے ایک زمانہ سمجھے، یہ تعریف صحیح کہتے زید ضارب الآنا یا زید ضارب الغدن یا زید ضارب الامس، کیونکہ زید ضارب الآنا جی وہاں پر حال والا زمانہ سمجھا جاتا ہے، زید ضارب غدن میں استقبال والا زمانہ سمجھا جاتا ہے، زید ضارب الامس وہاں پر ماضی والا زمانہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ضارب فعل نہیں ہے۔ جی تو اس نے منا نکال کر جواب دیا کہ فعل اصطلاح کی جو ہم نے تعریف کی کہ وہ کلمہ جو دلا کرے معنی فی نفسہ پر، اور تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو فام میں، یعنی مطلب ہے اسی کلمے سے تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، جی اسی کلمے سے ضربہ سے ماضی سمجھا جاتا ہے، یضربو سے حال سمجھا جاتا ہے، اور زید ضارب الآنا میں ضارب سے کوئی حال سمجھا جاتا ہے بلکہ حال سمجھا جاتا ہے آنا سے، آنا تو خارج ہے، سمجھا نا جی۔ اسی طرح زید ضارب امسا وہاں پر گزشتہ جو ماضی جو زمانہ ماضی یہ ضارب سے سمجھا جاتا ہے بلکہ امسا سے سمجھا جاتا ہے، امسا تو خارج ہے۔ زید ضارب غدن میں غدن مستقبل زمانہ ضارب سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تو غدن سے سمجھا جاتا ہے، اور ہماری مراد یہ ہے کہ اسی کلمے سے جو ہوتا ہے نا تین زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھا جائے۔ چلیے تو شارح اس کا انہا سے جواب دیتا ہے کہ آپ نے جو تعریف کی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہ پر، اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں سمجھا جائے، تو سمجھا جائے تو مراد اس سے ہے کہ اسی کلمے سے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھا جائے، جس طرح ضربہ سے ماضی سمجھا جاتا ہے، یضربو سے حال استقبال سمجھا جاتا ہے، سمجھا جی۔ اور یہ جو تم نے مثال دی ہے زید ضارب آنا، یہاں پر ضارب سے حال والا معنی نہیں سمجھا جاتا ہے، حال والا معنی سمجھاتا ہے الآنا سے جو کہ خارج ہے۔ زید ضارب امسا میں گزشتہ زمانہ یہ ضارب سے نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ امسا سے سمجھا جاتا ہے جو کہ خارج ہے۔ زید ضارب غدن میں استقبال والا زمانہ ضارب سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ غد سے سمجھا جاتا ہے جو کہ خارج ہے، سمجھے بات؟ آج اس نے کہا تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ، تو شاعر نے بتایا تین زمانے سے مراد ہے زمانہ ماضی، حال اور استقبال۔ اب ایسی تفسیر کی ہے کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ معنی مقترن ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ معنی تین زمانہ جس وقت وہ معنی کلمے سے سمجھا جائے گا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ بھی سمجھا جاتا ہے، درانے کہ وہ تین زمانہ جو ہے یا وہ تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے کیا ہوتا ہے مقارن ہوتا ہے۔ جی آگے اس نے کہا کہ بعد الازمنۃ الثلاثہ کہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ تین زمانے سے مراد کون ہے؟ میں مراد لیتا ہوں ماضی، حال، استقبال۔ ایسے یہاں پر کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقتدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ معنی تین زمانوں میں سے نہیں، جس وقت وہ معنی کلمے سے سمجھا جاتا ہے تو پھر تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی سمجھا جائے گا بھی، درانے کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے مقارن۔ آگے ماتن نے کہا اولا، تو شاعر نے من صفت نکال کر اس کا بچا دیا کہ یہ اولا کا عطف ہے این یکترنا پر، اور ما قبل العبارت من صفت ساتھ لگے گی۔ یا کلمے کی صفت سے یہ ہے کہ وہ کلمہ تین زمانوں میں کیا نام ہے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا،
فہم میں اس کلمہ سے، مطلب وہی ہے جو کل اعتراض جواب پھر فہم انہا اسی وہ جو اعتراض پیچھے کیا جواب ہے اسی اعتراضوں کا جواب دیا ہے، سمجھا جی۔ لہذا آگے ماتن نے کہا نا الثانی، وہ اعتراض ہے کہ الثانی یہ صفت ہے اور القسم اس کا موصول جو ہوتا ہے وہ معذوف ہے۔ تو ثانی سے کیا مراد ہے؟ ثانی سے مراد ہے وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کلمے کو کہتے ہیں اسم۔ جی اب آگے کہتا ہے کہ اولا ماتن عبارت کی اولا من صفت نکال کر بتا دیا کہ اولا کا عطف ہے ان یقترنا پر اور ما قبل والی بار من صفت ساتھ لگے گی کہ کلمے کی صفت سے یہ ہے کہ نہ مقترن ہو معنی تین خواہ زمانے میں اس کلمے سے تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ اور القسم الثانی سے ماتن نے کہا ثانی، تو شارح نے قسم نکال کر بتا دیا کہ ثانی موصوف ہے، اس کا صفت ہے، اس کا موصوف معذوف ہے قسم۔ اور ثانی سے کیا مراد ہے؟ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر اور تین زمانے میں ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب اسم کی بجائے تسمیہ کس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ تو اسم کے اندر اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا۔ بصری کہتا ہے کہ اسم یہ مشتق ہے سمون سے، سمون سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے، سمون کا معنی ہوتا ہے علو یعنی بلندی۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم بھی اپنے دونوں بائیوں یعنی دونوں مثلوں پر، یعنی دونوں مثل ہے نا فعل ہر، ان پر کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے، کیونکہ اکیلے دو اسموں سے کلام مرکب ہوتا ہے، کیونکہ اسم مسند بھی بنتا ہے یہ بھی بنتا ہے۔ لہذا جب دو اسموں سے کلام رکھو، ایک مسند لے بنے گا اور ایک مسند، جس طرح زید قائم، برخلاف فعل اور حرف کے صرف دو فعل سے کلام مرکب نہیں ہوتا، کیونکہ فعل مسند تو بنتا ہے لیکن مسند نہیں بنتا، اور صرف حرف سے بھی کلام مرکب نہیں ہوتا کیونکہ حرف نہ مسند لے بنتا ہے اور نہ مسند بنتا ہے۔ تو چونکہ یہ سمون کا معنی ہوتا ہے سمون، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور اسم بھی اپنے دونوں بائیوں پر کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے اسم۔ جی اب یہاں سے اسم کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اور اس کے اندر بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ اسم مشتق ہے سمون سے، اور سمون کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ تو اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم بھی اپنے بھائیوں پر یعنی فعل ہر پر کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ کس طرح بلند ہوتا ہے؟ کہ اکیلے دو اسموں سے کلام مرکب ہوتا ہے، کیونکہ ایک اسم بنے گا مصنع اور اکیلے دو فعلوں سے کلام مرکب نہیں ہوتا، کیونکہ فعل مصنع تو بن سکتا ہے لیکن مصنع بنتا، اور دو حرفوں سے بھی کلام مرکب نہیں ہوتا، کیوں؟ فعل حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لے ہوتا ہے۔ یہ تو ہے نا بصریوں کا مذہب۔ کوفی کہتا ہے کہ اسم مشتق ہے وسم سے، وسم سے مشتق ہے، اور وسم کا معنی ہوتا ہے علامت۔ تو پھر اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم اپنے مسمى پر کیا ہوتا ہے؟ علامت ہوتا ہے، اپنے مسمى جس کا وہ نام ہے اس پر یہ کیا ہوتا ہے؟ علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم۔ جی اب یہاں سے بصری کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ بصری کہتے ہیں کہ اسم اصل میں تھا وسمون، یہ مشتق ہے کس سے؟ وسم سے۔ وسم کا معنی ہے علامت، تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم بھی علامت ہوتا ہے اپنے مسمى یعنی جس کا نام ہے اس پر یہ کیا ہوتا ہے؟ علامت۔ آگے ماتن نے کہا نا بل اول، تو شارح نے قسم نکال کر بتا دیا کہ اول یہ صفت ہے، اس کا موصوف معذوف ہے قسم، کلمہ اس کا موصوف ہو نہیں ہے، وہی اعتراض جواب بھی پیچھے بتایا۔ اور اول سے شارح کہتے ہیں مراد یہ ہے جو دلالت کرے کلمہ معنی فی نفسہا پر اور تین زمانوں میں سے وہ معنی تین زمانے کسی ایک زمانے کے ساتھ کیا ہو؟ مقترن ملا ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کلمے کو کہتے ہیں فعل۔ چل اب یہاں سے آگے ماتن نے کہا کہ الاول کے مات شارح نے قسم نکال کر بیان کر دیا کہ اول صفت بن رہی ہے القسم مبتدا محذوف کی، تو قسم موصوف معذوف کی محذوف کی، اور کس میں اول سے کیا مراد ہے؟ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔
اب فعل کی وجہ تسمیہ کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے فعل کو فعل اس لیے کہتا ہے کہ یہ جو فعل اصطلاحی ہے نا یہ فعل لغوی کو متضمن ہے۔ فعل لغوی کیا ہے؟ فعل لغوی ہے مصدر۔ ادھر دیکھو، فعل اصطلاحی کہتا ہے حدث زمانہ نسبت الفاعل۔ حدث سے مراد ہے مصدر، حدث زمانہ اور نسبت الفاعل، یہ فعل اصطلاحی۔ تو یہ جو فعل اصطلاحی ہے یہ فعل لغوی جو حدث ہے نا مصدر، یہ اس کو کیا ہے؟ متضمن ہے۔ تو اصل میں فعل نام تھا فعل لغوی کا حدث کا، اور پھر نام رکھ دیا حدث زمانہ نسبت الفاعل کا۔ تو یہ کس قبیلے سے ہوگا؟ یہ تسمیۃ الکل بھی اسم الجز کے قبیلے۔ اصل میں فعل تھا نام جز کا، حدث کا، اور پھر نام رکھ دیا کل کا۔ کل ہے نا حدث زمانہ اور نسبت الفاعل، اس قبیلے سے۔ یا اس قبیلے سے ہوگا تسمیۃ المتضمن باسم المتضمن۔ فعل اصطلاحی فعل لغوی کو متضمن ہے، اور فعل لغوی کیا بنے گا؟ متضمن۔ اصل میں فعل نام تھا متضمن کا، اور پھر نام رکھ دیا کس کا؟ متضمن کا۔ چل اب یہاں سے فعل کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل جو اصطلاحی ہے یہ فعل لغوی کو کیا ہوتا ہے؟ متضمن ہوتا ہے، اور فعل لغوی کیا وہ ہے؟ مصدر۔ مصدر فعل اصطلاحی ہے حدث زمانہ اور نسبت الفاعل۔ حدث سے مراد ہے یہ مصدر۔ تو یہ جو فعل لغوی ہے نا یہ فعل اصطلاحی کا کیا ہے؟ یہ فعل اصطلاحی کا جز ہے۔ فعل اصطلاحی اس کو متضمن ہے۔ تو یا یہ اس قبیلے سے ہوگا تسمیۃ الکل باسم الجز۔ اصل میں فعل نام تھا جز کا، حدث کا، اور پھر نام رکھ دیا کل کا، یعنی حدث زمانہ اور نسبت الفاعل۔ یا یہ کس قبیلے سے ہوگا؟ اسی تسمیۃ کیا نام ہے؟ متضمن باسم المتضمن۔ فعل اصطلاحی بنے گا متضمن، اور فعل لغوی کیا کہتا ہے؟ متضمن۔ اصل میں فعل نام تھا متضمن کا، یعنی حدث کا، مصدر کا، اور پھر نام رکھ دیا متضمن کا۔ متضمن ہے نا حدث زمانہ اور نسبت الفاعل۔ بات سمجھ آئی نا؟ چل اور مانا کر پہلی قسم اول وہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، بہرحال یا میما یا کلمی کی صفت سے یہ ہے کہ مقترن ہوگا وہ معنی جس معنی پر دلالت کی گئی ہے بنفسہا سمجھنے میں اس کلمے سے۔ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ میں مراد تو ماضی حال استقبال، یعنی اس وقت جس وقت وہ معنی اس کلمے سے سمجھا جائے تو سمجھا جائے گا تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی، درانے کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مقترنہ، یا درانے کہ وہ زمانہ اس معنی کیا ہوتا ہے؟ مقارن۔ یا کلمی کی صفت سے یہ ہے کہ نہ مقترن وہ معنی سمجھنے میں اس کلمے سے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ دوسری قسم، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ جو دلا کر معنی فی نفسہ پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے بغیر مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اب وجہ تسمیہ اسم ماخوذ ہے سمون سے، اور وہ بلند، وہ سمون کا معنی ہے بلندی، واسطے بلند ہونا اسم کا اپنے دونوں بایوں مثلوں پر، یعنی فعل اور حرف پر۔ اس اعتبار سے اس لیے کہ مرکب ہوتا ہے اکیلے اسم سے کلام، اسم سے کلام، نہ کہ اس کے دونوں بایوں سے۔ دو فعل سے، اکیلے فعل سے یا اکیلے حرف سے کلام مرکب نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ ماخوذ ہے بسم سے۔ بسم کا معنی کیا؟ علامت، کیونکہ یہ جو فعل ہے اسم ہے یہ علامت ہوتا ہے اپنے مسمى پر، مسمى یہ جس کا وہ نام ہے۔ اور قسم اول پہلی قسم سے مراد کیا؟ جو دعا کرے معنی فی نفسہا پر، اور تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ اب وجہ تسمیہ نام رکھا گیا اس کا فعل، واسطے متضمن ہونا فعل اصطلاحی کا فعل لغوی کو، اور فعل لغوی کیا ہے؟ وہ مصدر ہے۔ فعل اصطلاحی کا یہ جز ہے، کیونکہ حد زمان، حد سے مراد ہے مصدر ہے۔